بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ہندو لڑکی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے ایک ہندو لڑکی نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے قرآن پاک مکمل کیا، اور پھر جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور ساتھ ہی آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ انڈیا کے شہر اتر پردیش کے گاؤں کا ہے۔ اس گاؤں میں ایک ہندو اور مسلمان کا گھر پاس پاس تھا۔ ہندوؤں کے گھر میں 4-5 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ پاس ہی اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جس بچی کے ساتھ وہ کھیلنے جاتی تھی وہ بچی مسلمان تھی، اور اس کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی۔ وہ ہندو لڑکی کچھ دیر تک تو کھیلتی، اور جب مسلمان لڑکی کو اس کی والدہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے اپنے پاس بلاتی تو ہندو لڑکی بھی پاس بیٹھ جایا کرتی تھی، یعنی بیٹھ کر دیکھا کرتی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا دل بھی پڑھنے کو کرنے لگا۔ اس نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا کہ چاچی جی میں بھی قرآن مجید پڑھنا چاہتی ہوں، تو اس کی سہیلی کی ماں نے ساتھ ہی اس کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے سب سے پہلے قاعدہ پڑھنا سیکھا، اور پھر قرآن مجید بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، یعنی وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کی بچی قرآن مجید پڑھ رہی ہے۔ مسلمان لڑکی نے جب قرآن مجید مکمل پڑھنا سیکھ لیا تب تک غیر مسلم یعنی ہندو لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ چکی تھی۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ نے اس لڑکی کی ایک غیر مسلم ہندو کے ساتھ شادی طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ کٹر ہندو تھا کہ مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ تعصب رکھتا تھا۔ جب اس کی شادی ہونے لگی تو وہ ایک دن اپنی مسلمان سہیلی کے ماں کے پاس گئی، اور اس نے کہا کہ میں نے آپ سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا ہے، اور میں نے اب دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، مگر اس بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے بتا دیا تو گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا، اور مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، اور میری شادی بھی ایک ایسے انسان سے ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر اس کی سہیلی کی ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تم کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ آپ کے ایمان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اور وہ آپ کی ضرور حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد اس مسلمان سہیلی کی ماں نے اس کی شادی کے لیے ایک قرآن مجید کا تحفہ تیار کیا۔ پھر اس نے اس کے گھر میں جا کر کہا کہ ہم نے اس تحفے کی پیکنگ بہت اچھے طریقے سے کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا تحفہ لڑکی کے سسرال میں ہی کھولنا، یعنی اس کو یہاں پر مت کھولنا۔ لڑکی کی ماں نے اس بات کو مان لیا، اور پھر اس لڑکی کی شادی ہو گئی، اور لڑکی قرآن مجید کا تحفہ بھی اپنے ساتھ لے گئی، اور وہاں جا کر اس نے قرآن مجید کو ایک باکس میں چھپا دیا۔ اور جب اس کا شوہر آفس جاتا اور جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو چپکے سے قرآن پاک کو نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی۔ کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی اور اس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ وہ سوچنے لگی اور اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ کوئی ایسی ترکیب بنا دے کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں، تو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک دن اس کا شوہر بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور جب وہ ہسپتال میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے اس کا ٹیسٹ کروایا تو اس کو بتایا کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے۔ وہ یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے بچنے کی امید بہت کم ہے۔ اب وہ شوہر حیران اور پریشان واپس گھر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر کہنے لگا اور رونے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو اور وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو اور نیک ہو، لیکن تمہارا اور میرا ساتھ کچھ ہی دنوں کا ہے
کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ پھر اس نے ہاسپٹل کا تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتایا تو اس کی بیوی نے بھی اس کی بات سن کر رونے لگی اور پھر اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ تم پریشان مت ہو، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں کہ اس بارے میں جو کچھ بھی کروں گی آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں صحیح ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا تو تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا اور تمہاری ہر بات مانی جائے گی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا اور میرا وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا اور اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیے کہ 1 مہینے تک وہ لڑکی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی، اور جب 1 مہینے کے بعد اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کو دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس رپورٹ میں آیا تھا کہ اس کو جو کینسر ہوا تھا اس کینسر کا تو اب نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت یاب کر دیا تھا، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اپنی قدرت سے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہ بالکل صحت یاب ہو گیا اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اب تم بولو کہ کیا چاہتی ہو، میں آپ کی ہر بات کو پورا کروں گا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے اپنی ساری باتیں اپنے شوہر سے شیئر کر دیں کہ کس طرح وہ اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جایا کرتی تھی جب وہ چھوٹی تھی، اور کس طرح اس نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا، اور کس طرح اس کو قرآن مجید ملا اور گھر میں چھپ کر وہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور وہ مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے شوہر نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب کے لیے کہ پوری فیملی مسلمان ہو گئی تھی۔ مگر اب بھی ڈر اس بات کا تھا کہ اس کے سسرال والوں اور اپنے گھر والوں کو اگر پتہ چل گیا تو وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے، وہ ہمیں پریشان کریں گے۔ تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بات کی فکر تم مت کرو، میں اس کا انشاءاللہ بندوبست ضرور کروں گا۔ اس کے بعد اس نے جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک اچھی سی کمپنی میں اپلائی کیا، تو اللہ کے کرم سے اس کی سعودیہ میں جاب ہو گئی، اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کو سعودی عرب لے کر چلا گیا، اور وہاں جا کر قرآن مجید بھی پڑھنے لگا اور 5 وقت کی نماز بھی۔ پیارے دوستو، یہ اللہ کی شان ہے کہ جس کو چاہے اس کی زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اس کی زندگی کو بگاڑ دے۔ پیارے دوستو، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔